السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام نیا ہے اور میں لائی ہوں آپ کے لیے تماشا سیزن 2 کا ریویو۔ آج ایپیسوڈ 46 کا ریویو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ریویو سٹارٹ کریں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو ویسے بھی 2 دن سے بتا رہی ہوں کہ ایپیسوڈس میں کوئی مزہ نہیں رہ گیا، تماشے میں کوئی تماشے نہیں ہو رہے اور انٹرسٹ لیول تھوڑا سا میں لوز کری تھی، تو آج میں یہ کہتے ہوئے کوئی جھیم محسوس نہیں کری کہ میرا انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا تماشا سے۔ لیکن اب یہ کہ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ ریویو کا سسٹم میں نے شروع کیا ہوا ہے تو میں اس کو اینڈ تک ضرور نبھاؤں گی ڈیوٹی سمجھ کے، بٹ یہ ہے کہ میرا بالکل انٹرسٹ ختم ہو گیا آج کے ایپیسوڈ دیکھ کے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ایک کور تھا ایپیسوڈ کا وہ انہوں نے اس میں سے نکال دیا۔ چلے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایز یوزلی مارننگ سانگ سے جو ہے ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے، اور آج جنید کے لیے گانا لگایا تھا بیبی باجی کا، اور وہ اس میں بڑے مگن ہو کے ڈانس کر رہا تھا، تو کرتے کرتے وہ باہر بھی آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ زیادہ تر دیتے تھے دانش اور علی، وہ دونوں گھر سے جا چکے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے ان کا مارننگ سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ کل بادشاہ سلامت نے ٹائمنگز جو ہیں وہ ختم کر دی تھی، میک اپ کی ٹائمنگ اور اس کی ناشتے کی، تو آج یہ لوگ بہت ریلیکس چل رہے تھے۔ 9 بجے جو ہے 9:10 کا ٹائم دکھاتے ہیں اور ناشتہ بن رہا ہوتا ہے کچن میں، عروبہ اور نیہا ہوتے ہیں، باقی یہ لوگ چاروں ٹیبل پہ بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں۔ فضان کسی کام سے کچن میں جاتا ہے، یعنی کہ ڈسٹ بن میں کچھ پھینکنے جاتا ہے، تو نیہا اس کو فوراً منع کرتی ہے، آپ کچن میں مت آئے، کچن میں مت آئے، بڑی الرٹ چل رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں کام کرنے تھوڑی آ رہا ہوں، ڈسٹ بن یوز کرنے آ رہا ہوں، اب یہ کام تو اتنا تو کر سکتا ہے نا انسان کہ اپنا چیزیں پھینکنے چلا جائے۔ بہرحال ہلکے پھلکے بحث کے ساتھ فیضان واپس آ جاتے ہیں اور دونوں اپنے ڈیوٹیز میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت اچھی بانڈنگ دکھائی ان دونوں کی، نتاشا کے اپوزٹ یہ دونوں ایک ہو گئی تھی، بہت کلوز چل رہی تھی، لگتا تھا کبھی عرصے سے ان کی دوستی چل رہی ہے۔ گدھے کو باپ بنانا آتا ہے روبا کو بہت بہت زیادہ، موقع پہ چوکا لگاتی، دوسروں کو کہتی ہے کہ میں کرتی ہوں، یہ کرتی اروبا۔ آج اس کا جو ہے پتہ پوری دنیا کو، پورے قوم کو، ایپیسوڈ میں موجود لوگوں کو بھی چل گیا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو آگے چل کے مل جائے گی۔ ناشتے کے بعد جو ہے روبا فیضان ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی لوگ اپنے اپنے کسی کام سے نکل جاتے ہیں، کوئی تیار ہونے جاتا ہے، کوئی واش روم، کوئی ویسے ہی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی تھی، تو یہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ دیکھو کوئی بھی اتنا کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ واقعی جو ایپیسوڈ میں تو ہمیں بوریت لگی رہی ہے، ان لوگوں کو حقیقت میں دن میں بھی گھر میں بھی کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ جو ٹائمرز دیے ہوئے تھے نا بادشاہ نے، اس میں تو ایک تحریک آتی تھی کہ بھائی یہ ٹائم ہے تو اس میں فٹافٹ یہ کرنا ہے، آپ کی جستجو ہوتی ہے، ویٹ ہوتا ہے، اور ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے سب نے کھانا کھانا ہے، تو وہ سب ایک طرح سے ان میں تھوڑی سی کلوزنس بھی آ گئی تھی، سب ایک ساتھ کھاتے پیتے اور ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ اب کسی کے کوئی ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہے، تو کوئی کبھی ناشتہ کرے گا، کوئی کبھی کرے گا، کوئی کبھی تیار ہوگا، کوئی کبھی ہوگا، اور نہ ناشتہ بنانے کی ٹینشن ہے کہ ٹائم پہ بنانا ہے، نہ کھانے کی، نہ تیار ہونے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں، سب اپنے اپنے دھن میں بے مگن ہو کے ٹائم ضائع بھی کریں گے اور بور بھی ہوں گے، اور ہمیں بھی لگ رہا بور کرائیں گے، کیونکہ دیکھنے میں بھی ہمیں یہ سب چیزیں بہت ہی بے مزہ لگ رہی ہیں۔ بہرحال عروبہ فیضان سے بڑے مزے سے پوچھتی ہے کہ دیکھو، فیضان کہتا ہے کہ آج کل تو جو ہے لڑکوں پہ زور آیا ہوا ہے، مشکل آئی ہوئی ہے، دیکھو اب کون جاتا ہے، تو عروبہ چپ ہو کے خوش ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ لڑکوں میں سے کوئی جائے گا۔ پھر بڑے مزے سے پوچھتی ہے اگر میں چلی گئی تو کیا تم مجھے مس کرو گے؟ فیضان نے کہا اگر میں تم سے یہی سوال کروں تو تھوڑی دیر ہنستی ہے وہ، پھر کہتی ہے ہاں میں تو بہت مس کروں گی، تم نے جنید نے میرا اس گھر میں بہت خیال رکھا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، کافی بٹرنگ کرتی ہے، فیضان کو یقین دلاتی ہے، جو کہ ساری فیک چیزیں تھیں، اس کی وہ ایکچولی یہ سب چیزیں مین نہیں کرتی ہے۔ اچھا بہرحال پھر دکھاتے ہیں کہ جی میک اپ روم میں عروبہ تیار ہو رہی ہے، تو جنید وہی صفائی وغیرہ کر رہا ہے، عروبہ کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ شکایت کر کے فیضان کو بلاتی ہے۔ اس نے فیضان اور جنید کو تو اپنا نوکر بنایا تھا نا، ادھر وہ آواز دیتی ادھر وہ اس کی مدد کو آ جاتے۔ ان دونوں کو بھی احساس تھا کہ ہم نے اس کو بہت سر پہ چڑھایا، آؤٹ آف دا وے جا کے فیورز دیے ہیں، اور ایز اے فرینڈ ہم نے اس کو بہت فیورز دیے، بٹ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو کبھی ایکٹالج نہیں کرے گی اور ان کو پے بیک نہیں کرے گی۔ بہرحال فیضان آ کے ان کی لڑائی نپٹاتے ہیں، اور پھر یہ
ختم ہو جاتا ہے، سین کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ فیضان اور نیہا بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایکچولی یہ لوگ بھی سب اور ہم بھی باہر دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ نیہا جو ہے وہ ویکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے، بلکہ نیہا کو تو میں دانش اور علی سے بھی پہلے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو ابھی تک ٹکی، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ سیزن ہی جیت جائے۔ جو آج تماشا اس میں ہوا ہے نا، اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ نیہا کو ہی یہ لوگ جتا دیں۔ بہت ہی افسوسناک بات کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جو مطلب ایک تماشا کہ جس کا اوپر بیس کرتا تھا پورا لڑائیاں اور اتنا شور شرابہ، اس کنٹیسٹنٹ کو آپ نے آرام سے آج نکال دیا، بلکہ جس کو ہم ایز اے ونر دیکھ رہے تھے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہت ساری ٹائم سے یہ چل رہا تھا اروبا ورسز نتاشا، تو میں نے کبھی بھی کسی کمنٹ میں اروبا کے فیور میں کسی کو نہیں دیکھا۔ لوگ جو ہے وہ نتاشا کے فیور میں تھے، اور سیکنڈ نمبر پہ نیہا کا ضرور نام آتا تھا البتہ۔ بہرحال فیضان جو ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو بہت کنفیوز دیکھ رہا ہوں، آپ بہت ڈپریس لگ رہی ہیں، آپ چل کریں، کوئی نہیں، اگر نکل بھی جاتی ہے تو ہارڈ فیلنگ نہیں کریں، آپ یہاں تک آئی ہیں، اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ اور وہ اس کا دل بھراتا ہے، اور ایک ایز اے فرینڈ اس کو کافی سپورٹ بھی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ تو نیہا کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں اس چیز کو، لیکن بس ویسے ہی میں گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ اور نیہا اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کرتی اس بات کی کہ نہیں میں تو نہیں جا سکتی، کوئی اور جائے گا۔ وہ بالکل اس چیز کو سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی جائے گا تو شاید میں جاؤں گا۔ فیضان کہتا ہے اگر لڑکوں میں سے کوئی جائے گا تو شاید میں جاؤں گا۔ یہ دونوں اسی طرح کی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 1:30 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں، عدنان بادشاہ سلامت جو انٹر ہوتے ہیں، اور پہلے وہ کیمرے سے مخاطب ہو کے بتاتے ہیں ہائی لائٹ کہ بھئی دیکھ میں نے ان کو ٹائم کی چھوٹ ضرور دی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ بالکل ہی ٹائم سے الٹ باتیں کریں، چلے آئندہ چل کے ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر سب سے پہلے جا کے تو وہ ٹاسک کی تعریف کرتے ہیں، جو گزشتہ دن انہوں نے ٹاسک کھیلا ہے اور اس کو ٹائم پہ ختم کیا ہے، اور بہترین طریقے سے اپنے پیسے بھی جو ہے واپس لے لیے۔ تو بادشاہ سلامت اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاسک تو ہے جو آپ لوگوں نے وقت سے پہلے ختم کر لیا ہے اور اس کو جیت بھی لیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور کیا چل رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو فیضان سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ڈانٹنے والی بات ہے، کہتا ہے جی سب الٹا پلٹا ہو گیا، آپ نے جیسی چھوٹ دی، کوئی بھی کام وقت پہ نہیں ہو رہا، سب ہم پرانی روٹین پر واپس آ گئے۔ تو عدنان نے کہا ہاں میں اسی چیز سے منع کر رہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بالکل ڈھیلے مت ہو جائیے گا کہ ایک ہی کام 2-3 گھنٹے چل رہا ہے، وہی آپ لوگوں نے پھر شروع کر دیا ہے، تو اس کا تھوڑا خیال کریں ورنہ ٹائم میں مطلب اس نے کہا میں دوبارہ بھی وہ سب چیزیں کر سکتا ہوں۔ خیر پھر وہ عدنان جنید سے پوچھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ جنید نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایلیمینیشن کے لیے آئے ہیں۔ فیضان نے کہا کہ مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ جیسے میں جانے والا ہوں، اور ویسے بھی آپ کا زور لڑکوں پہ چل رہا ہے، اس طرح لگاتار لڑکے جا رہے ہیں، تو پھر مجھے تو اپنا آپ ہی لگتا ہے کہ میں جاؤں گا۔ تو عدنان کہتا ہے کہ چلیں ایک چیز کی میں آپ کو بے فکری دے دیتا ہوں کہ فیضان، جنید اور عمر، آپ تینوں میں سے کوئی نہیں جا رہا۔ وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ بس اس کے بعد بچتی ہیں 3 لڑکیاں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تینوں اکٹھے بیٹھ جائیں، اور پھر وہ عروبہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے یہ پوچھا تو عروبہ نے کہا کہ میں یہاں آ کے بہت اچھا فیل کیا، میں نے ابھی تک یہاں پہ آئی ہوں، روز بنائے ہیں، کافی ایکسپیرینسز لیے ہیں، سو وہ اپنی جرنی بتاتی ہے۔ وہ سن کے بادشاہ سلامت چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا چلیں بہت اچھی بات ہے، اب ایسا کریں آپ اپنا سامان لے آئیے کیونکہ آج گھر سے آپ جا رہی ہیں۔ اچھا جی، وہ جاتی ہیں، سامان لے کے آتی ہیں، سب سے ملتی ہیں، خداحافظ کہتی ہیں، سب ان کو خداحافظ کہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، دروازہ بھی کھل جاتا ہے اور وہ چلی بھی جاتی ہیں۔ اچھا اس کے جانے سے پہلے عمر، فیضان، جنید نے اس کو بڑے اچھے الفاظ میں بیسٹ وشز کہا کہ آپ جا رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی بہت اچھا کھیلی ہیں اور یہ وہ۔ البتہ نیہا اور نتاشا نے کچھ بھی بولا نہیں، لیکن ان سے ملی بہت اچھی طرح جانے سے پہلے، بلکہ جب وہ گیٹ سے نکل رہی تھی تو نتاشا نے باقاعدہ اس کو گلے بھی لگایا تھا۔ خیر جی وہ چلی جاتی ہیں، اور لیکن یہ ایک پرینک ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ چلی جاتی ہیں، پھر سب لوگ اندر آتے ہیں تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، ٹائم دکھاتے ہیں 2:10 کا کہ آج ایک نہیں 2 لوگ گھر جا رہے ہیں۔ اب باقی سب لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے لڑکوں میں سے تو کوئی جا نہیں رہا، تو اگر دوسرا کوئی جا رہا ہے تو نیچرلی لڑکیوں میں سے جا رہا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں نتاشا آپ کیا کہیں گی؟
تو نتاشا پھر اسی ٹائپ کی اسپیچ دینے لگتی ہے جیسے کہ کچھ جانے سے پہلے دیتا ہے. وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہیں، بادشاہ کی تھینک فل ہوتی ہیں، ٹیم کی تھینک فل، اور کہتی ہیں میں نے واقعی بہت اچھے دوست بنائے ہیں، ایسے دوست جو میرے قریبی دوستوں سے بھی زیادہ میں ان کو جان گئی ہوں، کیونکہ 24 آورس آپ دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ ایسی چیز جانتے ہیں ان کے بارے میں جیسے کہ آپ اپنے بہت سے قریبی دوستوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے. اور یہ بات اس نے دل سے کہی تھی. واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے اجنبی لوگوں کے ساتھ جب دن رات رہتے ہو اور اتنے ہفتے رہتے ہو تو آپ ان سے اتنے قریب فیل کرنے لگ جاتے ہو، ان کو اپنے سے اتنا قریب جیسے کہ آپ اپنے قریبی دوستوں کو بھی اپنے سے قریب فیل نہیں کرتے. بہرحال وہ ساری اسپیچ ختم کرتی ہیں تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ سب سے مل لیں کیونکہ آپ گھر جا رہی ہیں، اپنا بیگ لے آئیے. مجھے اس وقت یقین تو نہیں آیا کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ نتاشا سب سے ملنے لگتی ہے، اپنے کم سامان لاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گھر سے نکل بھی جاتی ہے. نہیں، پھر وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو کسی اور سے بھی ملنا ہے، جائے میرے روم میں کوئی بیٹھا ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں اروبا بیٹھی ہوگی. جب وہ بادشاہ کے روم میں جاتی تو وہاں واقعی اروبا بیٹھی ہوئی تھی. اروبا کو لے کے وہ اندر آ جاتی ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہیں مزے سے لاؤنج میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اروبا نہیں جا رہی، آپ جا رہے. اس قدر فضول یہ سین لگا ہے مجھے جس کی کوئی حد نہیں. یعنی کہ ایز اے ویور میں اس کو بالکل ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہوں، اور نہ ہی مجھے یہ اچھا لگا. چلو ٹھیک ہے، اگر اروبا جاتی اور نتاشا چلی جاتی پھر بھی میں اس کو ایون سمجھتی کہ چلو دونوں ہی چلی گئیں، دونوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں. لیکن اروبا رہ جائے اور نتاشا چلی جائے، یہ ناممکنات میں سے مجھے مطلب ہضم ہی نہیں ہو رہا. نہ ہی میں اس کو مجھے یہ جینیون لگ رہا ہے، نہ مجھے کوئی انصاف کے مبنی لگ رہا ہے. اگر کوئی جانا چاہیے تھا تو وہ تو یا تو نیہا یا فیضان. باقی عمر، جنید، نتاشا کو میں کہتی ٹاپ 3 میں ہے یہ لوگ آتے، اور اروبا بھی جا سکتی تھی بہرحال. لیکن یہ میرا دل بالکل نہیں مانا، اور میں ابھی تک اس چیز کے شوق میں ہوں کہ نتاشا کو انہوں نے نکال دیا ہے. مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا، اور میرا انٹرسٹ لیول جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے تماشا میں. لیکن یہ کہ اروبا بہت خوش ہو جاتی ہے، اور نتاشا اور بادشاہ سلام کے جانے کے بعد سب لوگ خوش ہو کے بہت جمپیں لگاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں. اور اروبا اتنی اس کی چلاکی آنکھوں میں آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا. فیضان کو کہتی ہے کہ میں نے اس کو 2.5 ہفتے پہلے بتا دیا تھا ٹاپ 5 کون سے ہوں گے. اور جبکہ نتاشا کے جانے کے بعد فیضان کہتا ہے کہ اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ نتاشا جائے گی، میں نہیں مانتا تھا، اور دیکھو نتاشا چلی گئی. تو بڑا بن کے بولتی ہے اور میں نے ٹاپ 5 بھی تو بتائے تھے، یہی والے تو ابھی ہیں. وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہی ہوتی ہے، اور فیضان اس کو چڑھاتا ہے. یہ صرف جو پروگرام میں سر پہ چڑھی ہے نا فیضان کے چڑھانے کی وجہ سے، جنید کے چڑھانے کی وجہ سے، ورنہ اس کے وجود کسی قابل نہیں تھا. نہ یہ کسی اس کے اندر کوئی بھی ایسی کوالٹی تھی کہ یہ کسی کی نظروں میں آ سکے. فیضان اور جنید نے اس کو سر پہ چڑھایا ہے اور آگے تک لے کے آئے ہیں. اور آج فیضان نے اس کو اتنا ریگریٹ کیا، ابھی بتاتی ہوں اس کے آگے کیا ہوا ہے. اتنے یہ لوگ ابھی ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ایک آواز آتی ہے جو کہ شعیب ملک کی ہوتی ہے، کرکٹر کی، کہ آپ لوگ سب اپنا اپنا بیگ لے آئے. جنید سمجھ جاتا ہے کیونکہ وہ پچھلے سال ان کے اس پروگرام میں تھا جو کرکٹ کا انہوں نے ایک ریئلٹی شو سٹارٹ کیا ہوا ہے نا، اس میں تھا وہ شامل. تو وہ آ جاتے ہیں اپنے اپنے بیگ لے کے، اور تھوڑی دیر میں ہی شعیب ملک اندر انٹر ہوتے ہیں گھر میں. اور اس کے بعد یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ میں سے بھی کسی ایک کو جانا پڑے گا، کیونکہ ایون ہونا چاہیے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں. انہوں نے لڑکوں کو بولا، لڑکیوں کو نہیں بولا. تو اروبا اور نیہا تو سارٹ ہو کے بیٹھ گئیں کہ جی ہم میں سے کوئی نہیں جا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں گے کیسے آپ جائیں گے، گیم کھیل کے جائیں گے یا ایسے ہی بھیج دو. فیضان نے کہا گیم کھلا لیں، چلے جاتے جاتے. وہ سب سمجھ رہے تھے مذاق ہو رہا ہے مذاق ہو رہا ہے. بہرحال انہوں نے گیم کے لیے حامی بھر لی. تو کہتے ہیں گیم یہ ہے کہ آپ لوگ کو وہ کرنا ہے، پش اپس لگانے ہیں. باری باری پش اپس لگاتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد وہ ان کے اوپر ایک ایک پلیٹ بھی رکھتے ہیں. اس سے بھی عمر اس میں جیت جاتا ہے. عمر نو ڈاؤٹ باڈی بلڈر ہے، اس کی ہر چیز میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. تو اور شعیب ملک نے آتے ہی عمر کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے اگلے پروگرام میں سلیکٹڈ ہیں. میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے لینا ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں عمر تو کہیں نہیں جا رہا. عمر نے بہت پش اپس لگائے، 75 شاید لگائے. باقی ان دونوں میں سے وہ کہتے ہیں آپ لوگ ادھر آ جائیں. اور گھر میں سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو چوز کر لیں، کس کو رکھنا ہے کس کو بھیجنا ہے. اب دونوں جو ہیں وہ ایکولی اچھے تھے. اروبا کے تو دونوں ہی دوست تھے. نیہا عمر
پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ وہ کس کو پریفر کریں گے۔ تو نیہا نے عروبہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم اپنا ووٹ دو، تو کہہ رہی ہے میرے لیے تو دونوں ایک جیسے، میرے تو دونوں ایک جیسے۔ پھر جب ان دونوں نے کہا کہ ہم جنید کو روکنا چاہ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیضان، تو اس نے ایک لفظ بھی یہ نہیں بولا کہ اچھا میں فیضان کو روکنا چاہوں گی یا مجھے جنید کو نہیں روکنا، یا اس نے کوئی بھی ایک بات فیضان کے فیور میں ایک پوائنٹ یا ایک بات یا ایک جملہ بھی نہیں کہا، اور وہ بھی اس نے بھی جنید کا ہی نام لیا۔ تو یہ تینوں ایک ہی پیج پہ آ گئے، انہوں نے اپنا نام بتا دیا۔ فیضان حیران ہوا اور کہتا ہے کیا تم نے میرا نام تک نہیں لیا؟ مطلب وہ اسی وقت جب انہوں نے نام دیا تو اس نے کہا ہم تینوں کا ایک نام ہونا ضروری تھا نا، تو ان دونوں نے جنید کا تو اتنے مزے کی بات، اتنا مزے کا ٹونٹ شعیب نے اس نے مارا۔ اس نے کہا کہ فیضان آپ تو 46 ڈیز میں عروبہ کو نہیں سمجھ سکے، میں تو 40 سیکنڈ میں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے عروبہ سے کہا بھی کہ فیضان تو آپ کے اتنے کلوز دوست ہیں، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی، کوئی پوائنٹ نہیں تھا اس بات کو۔ وہ سمجھی یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، لیکن اس چیز کو فیضان نے بہت سیریسلی لیا۔ اس نے فیل کیا کہ یہ میری فرینڈ ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے پرائیورٹی پہ نہیں رکھا، اس نے میرے لیے فائٹ نہیں۔ یہ چیز جو ہے مذاق میں ختم ہو جاتی ہے، اور شعیب ملک آنکھیں کھول کے چلا جاتا ہے فیضان کی، اور کہا کہ آپ میں سے کوئی جا نہیں رہا، لیکن فیضان آپ کو میں یہ عقل دے کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھیں، سوچیں کون آپ کا دوست ہے کون نہیں۔ اور فیضان جو ہے بہت افسوس کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے عروبہ کا آج کا بیہیویئر دیکھ کے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میرے سامنے میرے دوستوں کا نام لیا جاتا تو میں ان کے اپنے دوست کا نام لیتا، اس کے لیے فائٹ کرتا۔ تم نے تو میرا نام ہی نہیں لیا، فائٹ کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے میرا نام بھی نہیں لیا۔ عروبہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سمجھی ابھی جیسے اس نے پہلے مذاق میں پرینک کیا تھا، غصے ہوا تھا، ابھی بھی یہی کر رہا ہوگا۔ وہ ہنسی رہی تھی، وہ ہنستی جا رہی تھی جیسے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آج فیضان نے اس کو ٹھیک ٹھاک مزہ چکھایا، کہا کہ یہ اچھی سیریس بات ہے، اس کو میں نے فیل کیا ہے۔ جب یہ لوگ شعیب ملک کو خداحافظ کہہ کے اندر آنے لگتے تو فیضان ان کے ساتھ لاؤنج میں اندر نہیں جاتا، وہ باہر بیٹھ جاتا ہے، نیہا بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے نیہا جو ہے صبح وہ نیہا کو اتنا کنسول کر رہا تھا، اس کو ہمت دلا رہا تھا کہ تم سٹریس مت لو، ہمت مت ہارو۔ تو اب اگر فیضان کی ہمت خراب ہو رہی تھی تو نیہا نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑی ہمت دلاؤں، اس کا موڈ چینج کروں۔ بہرحال اندر جا کے جو ہے عمر، جنید اور عروبہ، عمر نے تو نتاشا کو کیمرے میں مخاطب کر کے بھی کہا کہ آپ کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہے، مجھے آپ یاد آئیں گی، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ بہت ہی زبردست خاتون ہیں، آپ کی جو ہے میں آپ سے ملنا بھی چاہوں گا۔ ایسے جیسے ایک اچھے انسان، جیسے انسان شو کرتا ہے ایک اچھے انسان کے ساتھ آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے، اس کے جانے کے بعد آپ اس کو مس کرتے ہو، ویسا عمر نے شو کیا۔ باقی اور کسی نے بھی نتاشا کو نہ مس کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اچھے لفظ بولے، بلکہ الٹا وہ خوش ہو رہے تھے کہ نتاشا چلی گئی۔ اور یہاں پہ جو ہے جنید اور عمر نے بھی فیضان، عروبہ سے کہا کہ بھئی تم فیضان کو سوری بول دو کیونکہ تم نے اس کا نام ہی لیا تو وہ ذرا ناراض ہو رہا ہے۔ تو عروبہ گئی بڑے مزے سے اس کو ایکسپلین کرنے کہ ہاں یہ تھا، اس 3 لوگ ہوتے تو کیا کرتے، ایک ہی پیج پہ آنا ضروری تھا، اب سب نے تو جانا ہی ہے۔ تو فیضان نے کہا بھئی مجھے صرف پوائنٹ بتا دو، ایک ایسے پوائنٹ جس کی وجہ سے تم نے جنید کو پریفرنس دی اور مجھے نہیں دی۔ اگر تم میرا نام لیتی اور میرے لیے لڑتی اور پھر بھی نہیں ہوتا تو میں مانتا کہ بھئی میری فرینڈ نے میرا کم از کم ساتھ دیا، میرے بیک پہ میری سپورٹ تو کی، تم نے تو کیا ہی نہیں، تم نے تو میرا نام ہی نہیں لیا۔ اس کا جواب عروبہ کے پاس نہیں تھا۔ نیہا نے کہیں ایک جملہ بیچ میں بول دیا فیضان کی فیور میں تو فوراً عروبہ تنگ آ کے اٹھی، اس کے پاس کیونکہ آلریڈی کوئی جواب نہیں تھا فیضان کو دینے کا، تو وہ اس بات کو ایشو بنا کے اٹھ جاتی ہے کہ بھئی تم ان سے بات کر لو، تم جب تم اکیلے ہو کے تو کرنا، ان کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ اندر جا کے نیہا کے خلاف بولنے لگ گئی کہ وہ تیلی لگا رہی ہے۔ پہلے وہ کہتی تھی نتاشا تیلیاں لگا رہی ہے، اب نتاشا نہیں ہے تو اس کو نیہا لگ رہی ہے تیلی، یعنی کہ ہر کوئی اسی کو تیلی لگا رہا ہوتا ہے۔ عروبہ تو کچھ غلط کرتی نہیں ہے، عروبہ تو بہت سیدھی سادی ہے، اس کو کوئی لوگ تیلی لگاتے ہیں تو اس کے کام خراب ہوتے ہیں۔ بہرحال اندر جا کے وہ اس نے جتنا مرضی اپنی ایکسپلینیشن دی، ظاہر ہے عمر اور جنید کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عروبہ نے کس طرح سے وہ کیا۔ اور اچھا عمر اور نیہا کے پاس ویلڈ پوائنٹس تھے جنید کے نام لینے کے، وہ انہوں نے فیضان کو دیے، فیضان نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن عروبہ کے پاس نہ کوئی پوائنٹ تھا اور نہ ہی فیضان اس کا سننے کو تیار تھا۔ حالانکہ اس نے اس کو موقع دیا کہ تم مجھے ایک پوائنٹ، ویلڈ پوائنٹ دے دو کہ تم نے جنید کا نام کیوں لیا اور میرا کیوں نہیں لیا۔
अरूबा कुछ भी नहीं बोल सकी, अपने आप को बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर सकी। और फैज़ान ने ना सिर्फ ये कि उसके साथ बाकायदा नाराज़गी शो की है, बल्कि कैमरे में उसने कहा है कि मैं जो हूँ बेवकूफ़ बना हूँ इसके हाथों, और मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सॉरी करता हूँ। मुझे मेरी बीवी ने समझाया, मुझे लोगों ने आके हिंट्स दी कि तुम गलत लोगों को दोस्त बना के बैठे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जिसको दोस्त बना लिया बना लिया। और फिर उसने बातें याद की कि मैंने उसका गलत गलत बात पे कितने कितना साथ दिया है, और मैंने हमेशा इसको फेवर किया और इसकी सपोर्ट किया, और ये मेरे लिए इसने ज़रा सी फाइट तक नहीं की, मुझे फ्रेंड ही नहीं समझा। खैर आज फैज़ान की अच्छी तरह आंखें खुल गईं। जो उसकी बीवी उसकी आंखें खोलना चाहती थी, लोग आके उसको समझाते थे, उसको फीडबैक्स मिलते थे, वो उसको समझ नहीं आए। आज उसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अरूबा उसकी कैसी फ्रेंड थी, जो उसको मतलब वक्त आने पे किस तरह से यूज़ कर सकती है सिर्फ 25 लाख जीतने के लिए। तो वो उसको समझ में आ गया बहुत अच्छा। और उसने देखो अब इस इनके डायनामिक्स क्या चेंज होते हैं। बहरहाल मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि नताशा के बगैर तमाशा के लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर वो लोग इस तरह से थोड़ा सा प्रैंक करके उसको वापस ले आते तो भी अच्छा था। बेशक उसको जिताते नहीं, उसको गेम में तो रखते। बहरहाल इनकी क्या स्ट्रेटजी है, और इन लोग किस तरह से सारे लोगों के ट्वीट्स स्टोरीज आई हुई हैं, मैसेजेस आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन 6 में से सबसे कम वोट नताशा को मिले। नहीं हो सकता, वो इतनी पॉपुलर है, हर कोई उसको पसंद कर रहा था, इतने वोट्स आ रहे थे, इतने कमेंट्स आ रहे थे उसके फेवर में। और ये तमाशा टीम ने जो है बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और मैं बिल्कुल इसके लिए इनका सपोर्ट नहीं करी इस बात में, और ना ही मैं इससे खुश हूँ। बहरहाल आप लोगों का क्या फ़ीडबैक है, आप लोग बताइएगा। क्या पता आपका मेरे से मुख्तलिफ हो, अगर है तो ज़रूर बताएं। देखते हैं अब नई एपिसोड के नए मिलते हैं आपके साथ एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।